یہ بتائیں، قانونی ٹیم پر تو آپ سوال پہلے بھی اٹھا رہے تھے، لیکن اب سیاسی ٹیم کے درمیان بھی ایک چپکلش شروع ہو گئی ہے، آپس میں الجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ خان صاحب کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ہے یا کوئی مفادات ہیں دونوں گروپوں کے، اور تیسرا یہ جو ایشو ہے دوسرا سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کے درمیان معاملہ ہے ملاقات کا۔ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ کا موقع درست ہے یا ان کو ملاقات کرنی چاہیے تھی، انہوں نے درست کیا ہے اور یہ خام خواہ الجھ رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں، ملاقات تو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ ایک گروپ میں جاتے ہیں اور گروپ کے کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ چلے جائیں اور باقی نہ جائیں، تو پھر تقاضا تو یہی ہے کہ آپ سب اکٹھے رہیں، اور اسپیشلی جب عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کو روک دیا گیا تو باقیوں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہے معاملہ یہ سلمان راجہ کا اور گوہر کا یا علی ظفر کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جب 25 تاریخ کو بھی یہی ہوا تھا، بہنوں کو ملنے سے روکا گیا لیکن سلمان اکرم راجہ ملنے چلے گئے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی صرف جھگڑا سلمان راجہ صاحب کا یہ ہے کہ میرا نام کیوں نہیں تھا، اور جب مجھے نہیں جانے دیا گیا تو پھر باقی کیوں گئے۔ تو یہ نمبرداری کا جھگڑا تھا، سلمان راجہ کا کوئی اصولی جھگڑا نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سلمان راجہ جو ہیں ان کو ٹھیک ہے علیمہ بی بی نے بنوا دیا سیکرٹری جنرل اور خان صاحب سے انٹروڈیوس بھی کروا دیا اور ہو گیا، کیونکہ وہ تو ظاہر نون لیگ میں تھے، حدیبیہ کے کیس کر رہے تھے، پیناما کا کیس کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ آپ لاہور میں ہیں، آپ کسی سے بھی پتہ کریں گے سلمان راجہ تو گولف بھی اکیلے کھیلتے ہیں جم خانہ میں، کبھی ان کا کارپوریٹ لائر ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں کسی سے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور اس طرح کے آدمی کا سیاست میں تو بالکل ہی وہ مس فٹ ہیں۔ وہ صرف میں اپنی میں سے جو آدمی نہیں نکل سکتا، گروپ کو ساتھ نہیں اکٹھا کر سکتا، لوگوں کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، تو وہ ظاہر سیاست میں کیسے چل سکتا ہے۔ تو کل جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، یہ کچھ تو باتیں ہیں نا جو آپ نے کہی ہیں، اس جو پبلک میں آ گئی، میڈیا میں آ گئی، جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو ایم این ایز نے کافی زیادہ ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، اور اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کی بہت بڑی اکثریت عمران خان صاحب کو یہ لکھنے جا رہی ہے کہ اس کے عہدے سے فارغ کیا جائے، اور گوہر صاحب اور جو باقی ہیں وہ آگے آئے اور معاملات کو جو ہے وہ سنبھالیں۔ جو کے پی کی گروپنگ ہے وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 2013 سے ایک چل رہا ہے معاملہ، اور اس کی نوعیت علیحدہ ہے۔ نہیں اچھا، وہ یعنی عاطف خان اور علی امین گنڈا پور، وہ جو پرانی ایک ہے کہ ایک طرف عاطف خان ہیں، اسد قیصر ہیں، شہرام ترکئی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ وہی ہے۔ لیکن اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب والا معاملہ ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی انا کا ایشو ہے یا جو پروفیشنل رائیولری ہے وہ کلا کی، یہ بھی اس میں اثر انداز ہو رہی ہے؟ پروفیشنل رائیولری بھی ہے اور انا بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ وکیل تو ہمیشہ چلتا ہے اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر، جہاں آپ نے اسٹریٹجی بنانے کا کام بھی وکیلوں کو دے دیا تو وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ انہیں سیاست کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں، میں جب خان صاحب سے ملا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانا چاہیے، خان صاحب واز ویری کائنڈ ٹو ایکسیپٹ، انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کریں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا، میں فقان عباسی صاحب سے ملا، باقی سب لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا، اور یہ میں آلموسٹ آئی واز تھرو کہ یہ الائنس جو ہے وہ بناؤ۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں کتنے مہینوں سے بلکہ سال سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بننا چاہیے اور اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب میں نے بنا لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو یہ سلمان راجہ اور شبلی فراز اور یہ لوگ جو ہے انہیں بڑا آبجیکشن ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ خود بنا لیں۔ تو معاملہ وہ الائنس کا بھی ابھی جو رکاوٹ ہے فواد صاحب، جو رکاوٹ ہے الائنس میں وہ یہی لوگ ہیں۔ فواد صاحب، آپ کا یہ نقطہ نظر بھی ہے اور سیاسی نقطہ نظر ہے، درست ہے کہ جی گرینڈ الائنس اپوزیشن کی ہر جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ بڑی ہے اور چھوٹی ہو۔ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے یہ سلمان اکرم راجہ یا وکیل گروپ تو نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جناب علی امین گنڈا پور صاحب ایک بیان جاری کر دیتے ہیں اور وہ بالکل ڈیرہ اسماعیل خان کی جو حلقے کی سیاست سے بالا تر ہونے کے لیے تیار نہیں، تو رکاوٹ تو وہاں نظر آتی ہے۔
وہ دیکھیں لوکل پالیٹکس ہے وہ رہنی ہے, وہ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. اصل رکاوٹ یہ ہے کہ جو ڈسٹرسٹ ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا, وہ کیسے حل کیا جائے. پی ٹی آئی اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس چاہتی ہے تو انہیں کو پولیٹیکل ڈیل دینا ہوگی. وہ پولیٹیکل ڈیل دینے کی اہلیت یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو انڈر 19 یا فارم 47 کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی لگ گئی ہے, یہ تو نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک میچور لوگ, میں نے تو خان صاحب سے بڑی گزارش کی تھی کہ آپ ڈاکٹر عارف علوی, اسد کیسر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر کمیٹی بنائے, جو کہ جس سے کوئی بات کرے گا یا کوئی معاملات ہوں گے تو وہ سنجیدہ ایک بات ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا, سلمان راجہ ہوں, گوہر ہوں, یا رؤف حسن ہو جائے یا وقاص شیخ ٹائپ ہو جائے, ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا, نہ ہی ان کا کوئی قد ہے کہ جن سے کوئی بات کرے گا. لیکن وہ انفارچونیٹلی یہ صاحبزادہ صاحب وغیرہ یہ لوگ تو پی ٹی آئی میں ہی نئے ہیں, ان کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. سو مولانا ان کو کوئی اتنا ویٹ نہیں دیا دیتے وہ. اور دوسرا پھر دیکھیے نا, آپ نے کہا ہم پیپلز پارٹی اور نون سے بات نہیں کریں گے, مولانا سے کریں گے. ایک دن آپ نے ٹی وی لگایا تو پیپلز پارٹی اور نون سے بات چیت ہو رہی ہے, وہاں سارے الائز بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا, بلایا, پی ٹی آئی کے سارے وکیل حاضری لگانے خود چلے گئے, اپنے الائز کو پھر نہیں پوچھا. سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو, پھر آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا, آپ نے الائز کو پھر نہیں پوچھا. تو دیکھیں اس طرح تو نہیں الائز چلتا. وہ تو جو معاملہ آپ کے علم میں ہوگا, ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب شام کو افطاری پر اکٹھے ہوئے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رات تو 2 بجے ہم سے طے کر کے گئے تھے کہ ہم شریک ہو رہے ہیں, آپ نے فیصلہ کر لیے, ہمیں بتا دیتے. تو وہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بس جی وہ ہم نہیں بتا سکے. تو اس پہ جناب محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جی آپ چلو ان کو نہیں بتا سکتے تھے, ہمیں تو بتا دیتے, ہم تو آپ کے اتحادی بن چکے ہیں. تو پتہ چلا کہ اسد کیسر صاحب کو شاید خود بھی نہیں معلوم تھا. تو یہ جو نہیں, اسد کیسر صاحب کو نہیں پتا. اچھا, اب نہیں, اس میں اب دیکھیں نا, جو آپ کا ہے اعتراض وہ ہے یہ جو جن کو آپ انڈر 19 کہہ رہے ہیں. لیکن اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تو کیا پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ بہانہ یہ بنا دیتے ہیں جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی. بھائی جو چیئرمین جس کو بنایا ہوا ہے, سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے, وہ ملاقات کر کے آ رہے ہیں, جو نام و پیام ہے ان کے تھرو آپ کر لیں. تو یہ کوئی بہانہ بنتا ہے کہ جی ہماری چونکہ ملاقات نہیں ہوئی اس لیے ہم معاملہ طے نہیں کر پا رہے. نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں, اور میرے سامنے عمران خان نے عمر ایوب کو کہا کہ دیکھو وہ سارے لائر ہیں, تم پولیٹیشن ہو, تم نے یہ اونرشپ لینی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ 23 سال ہو گئے ہیں عمر ایوب کو پارلیمان کے اندر, لیکن اب بھی وہ کوئی ان کا کوئی ڈیسیژن میکنگ یا اس میں رول نہیں ہے. عارف علوی صاحب پہ میں بڑا حیران ہوں کہ وہ امریکہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو دھڑے آپس میں دست و گریباں ہیں ان کا کوئی ٹمپریچر نیچے لایا جائے. باقی لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایکچولی ٹو بی فیئر ود, میرا لگتا یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تو خیر مجھے پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹیم کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں تو کوئی مشورہ دیتا نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کل بیان دیا یا اس سے پہلے بیان دیا, اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ ہیں موجودہ حالات سے, موجودہ پالیٹکس سے. اور ان لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہ کرنا میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا, یہ فواد صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ فارم 47 والے ہیں, یہ پی ٹی آئی میں فارم 47 والے لوگ کیسے آگے؟ کیا یہ بھی کسی کے طفیل جیتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو ہمیشہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ایک طرف ڈیمولیشن جو ہے وہ اسٹریٹجی لاتی ہیں, دوسری طرف بلڈ اسٹریٹجی لاتی ہیں. تو جب ہم جیسے لوگوں کو ڈیمولش کیا گیا, اسد یہ اپنے پرویز خٹک کو, اسد عمر کو, علی زیدی, عمران اسماعیل, ہم لوگ, شاہ محمود قریشی, یہ سارے محمود رشید صاحب وغیرہ, پھر حماد اظہر, اسلم اقبال, یہ سب لوگوں کو جب ہمیں خالد نہیں, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب کو کیا ایجنسی سے جتوایا؟ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی رکاوٹ تو نہیں نہ ڈالی, ہمارے نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے, پرویز الہی صاحب کے, شاہ محمود قریشی کے, میرے, ہم سب لوگوں کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, یہ لوگ الیکشن لڑے, یہ لوگ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ پہنچے. تو 2 ہی وجوہات ہیں نا, ایک تو سمجھا گیا کہ یہ کیپیبل نہیں ہے اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ پی ٹی آئی, تو چلو آ جائے. اور دوسرا, آدھے لوگوں کا ہر ایک کو پتا ہے کہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہوئے ہیں.